ایک مسئلہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، پی ڈی ایف کی صورت میں، تصاویر کی صورت میں، اور اسی طرح مسئلہ جو ہے وہ واٹس ایپ پر بھی کافی زیادہ گردش کر رہا ہے، جو کہ قضاء عمری کے حوالے سے بہت آج کل گردش کر رہا ہے کہ الوداعی جو جمعۃ المبارک ہوتا ہے رمضان شریف کا، اس کے اندر مخصوص انداز کے اندر چند رکعت نوافل ادا کرنے سے جتنی بھی آپ کی نمازیں، فرض نمازیں ہیں، وہ قضا ہو گئی ہیں، وہ آپ کی یوں سمجھیں کہ ادا ہو گئیں آپ کی طرف سے، اب ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس کے اندر کثیر تعداد میں علماء کرام کا، بلکہ اکثر کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا، کہ یوں سمجھے کہ 100% علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس چیز کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دینا اور حدیث پاک کہہ کر اس چیز کو منظر عام پر لانا اور اس کو بیان کرنا، اس کو سننا سنانا، تو یہ ٹوٹل جہالت ہے اور یہ موضوع روایت ہے، باطل روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے، فقہاء کرام نے، بالخصوص اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر صراحتاً طور پر جو ہے نا اس کی تردید فرمائی ہے اور اس کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کیا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے، تو ان کے ہاں میں یہ کہہ دوں کہ اگر کوئی اس طرح کے نوافل ادا کرتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرنا حدیث پاک کہہ کر، وہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ باطل اور موضوع ہے، یہ نسبت کرنا بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ اس طرح کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس طرح کہنا درست نہیں ہے اور ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے، مخصوص نوافل ادا کر بھی لیتا ہے مخصوص رکعتوں کے ساتھ یا مخصوص انداز کے اندر، تو اس کو اس نماز کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن وہ جو قضاء عمری، جو اس کے فرائض جو قضا ہو چکے ہیں، وہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوئے، بلکہ اسے پھر بھی وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ایک دوست نے ہماری اس طرف توجہ کرائی کہ جتنے بھی لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر چاہے اس فتوے کی یا اس بات کی، اس قول کی تردید اگر کر بھی رہے ہیں، تو وہ فقط تردید کر رہے ہیں، اس بات کو رد کر رہے ہیں۔ اس کے مقابل جو ایک درست طریقہ ہے نمازوں کی ادا کرنے کا، یعنی جو قضاء عمری ہیں ان کو ادا کس طریقے سے کیا جائے، تاکہ لوگوں کا ذہن کیسے بنے کہ کیسے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، ان کا درست طریقہ کیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کی یہ اصلاح فرمائیں، علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام سے یہ ارشاد فرمائیں کہ طریقہ اصل میں درست کیا ہے قضا نمازوں کے ادا کرنے کا۔ اب چونکہ ان تک تو عوام الناس تو چونکہ اس مسئلے سے واقف نہیں ہے، ان تک تو جو بات پہنچ چکی وہ اسی پہ عمل پیرا ہو کر وہ تسلی کا، اطمینان کا اظہار کر کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن درست طریقہ یہ ہے جو فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی نمازوں کو اگر ایک اندازے کے مطابق شمار کرتے ہیں کہ سن بلوغت کے بعد آپ نے کتنا عرصہ نمازیں پڑھی ہیں یا نمازیں چھوڑی ہیں، اگر چھوڑی ہیں تو ان کی صورت کیا ہے، جو قضا ہوئی ہیں وہ متفرق طور پہ یعنی الگ الگ قضا ہوئی ہیں، یا دورانیہ ان کا جڑا رہا ایک طویل عرصے تک آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، ادا نہیں کی ہیں، بلکہ آپ کی قضا ہو گئی ہیں، تو اس دورانیہ کو آپ ایک مرتبہ اپنے ذہن کے اندر ایک یوں سمجھیں کہ خاکہ بنا لیں کہ وہ 2 سال بنتے ہیں، 2.5 سال بنتے ہیں، 6 ماہ بنتے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے پھر آپ آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہر نماز کے ساتھ میں اضافی ایک نماز اسی وقت کی قضا بھی پڑھوں گا۔ مثلا فجر کی پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا فجر کی ملا دی، اسی طرح ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ظہر کی 4 فرض ادا کر لیے، عصر کے ساتھ عصر کے 4 فرض ادا کر لیے قضا کے طور پہ۔ تو اس طرح جب 6 مہینے مکمل ہوں گے تو یوں سمجھیں کہ آپ کی 6 مہینوں کی قضا نمازیں ادا ہو گئیں، اور پھر اسی طرح 2 سال مکمل ہوتے ہیں، اور یہ تسلسل کے ساتھ اگر آپ کا یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ ایک انداز جاری رہتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ 2 سال کی آپ کی نمازیں جو ہیں جو قضا ہو چکی تھیں وہ آپ نے پڑھ لی۔ اب اگر اضافی کچھ دورانیہ آپ کا رہتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بنا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو ایک خاکہ بنا لیں، ایک یوں سمجھیں کہ شیڈول بنا لیں، اور اس کے مطابق جب آپ نمازیں پڑھتے جائیں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ پاک خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ ان نوافل سے ہم روکتے تو نہیں ہیں، لیکن اس طور پر روکتے ہیں کہ ان کو یہ ذہن میں رکھ کر اور یہ عقیدہ بنیاد بنا کر کہ اس سے بقیہ سارے فرائض قضا جو ہو چکے ہیں وہ ادا ہو جائیں گے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ بہرحال اگر یہ نماز پڑھ لی جائے اس عقیدے سے ہٹ کر، تو بہرحال اس کا ثواب آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں امید ہے کہ ضرور انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ و فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔